آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، اے جبرائیل میں پڑھا ہوا نہیں، میں کیسے پڑھوں؟ اے محمد اقرأ، پڑھ لیجئے۔ فرمایا اے جبرائیل میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم دھوکے سے اور بازار میں جائے تو چوری سے حفاظت کا ایک وظیفہ بتلائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ضرور بتلائیں گے کہ شریعت کی تعلیمات کو سامنے رکھا جائے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنی حفاظت کی تمام تدابیر اختیار کرنے کے بعد پھر دعائیں بھی مؤثر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے دھوکہ نہ دے سکے، کوئی مجھے فریب میں نہ مبتلا کر سکے، اس کے لیے ضروری ہے دعا کا اہتمام بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کی تدابیر بھی کرے۔ دیکھیں، شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک آدمی کہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے دو چیزوں کا حکم فرمایا۔ ایک چیز تو یہ کہ رشتہ کرنے کے لیے سب سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد استشارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ اللہ کے ساتھ مشورہ ہے، اور استشارہ قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ مشاورت، ان کے حالات کیسے ہیں، دین کے ساتھ تعلق کیا ہے، عزت والے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، استشارہ ضروری ہے، ان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے۔ اور اس قسم کے توکل اور بھروسے کا اللہ نے حکم نہیں فرمایا کہ بندہ اپنی آنکھیں بند کر کے کہے کہ میں اللہ کے سہارے جا رہا ہوں، بازار میں جا رہا ہے نقصان سے بچنے کے لیے، آنکھیں بند ہیں اس کی، یہ سمجھتا ہے اللہ ہی بچائیں گے۔ اللہ ضرور بچاتے ہیں، لیکن اپنی جیب کی، اپنے سامان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، دعا پڑھ لے، جو دعائیں ابھی ہم بتائیں گے، سورت کا پڑھنا بتائیں گے، اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ آج کل بددیانتی کا دور ہے، لوگوں کو اللہ کی جواب دہی کا احساس نہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اور دھوکہ دینے کے بعد اس پر فخر کرتے ہیں کہ میں نے فلاں آدمی کو اس طرح نقصان پہنچا دیا، فلاں آدمی کو یوں میں نے دھوکہ دیا۔ اب اس پر فخر کرتے ہیں۔ جس طرح کے زمانہ جاہلیت میں تھا، لوگ کیا کرتے تھے، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کو قتل کیا، کسی پر ڈکیتی کی، کسی پر ظلم کیا، اور پھر اس پر فخر کیا کہ ہم نے فلاں کا یہ حشر کر دیا ہے۔ آج بھی یہی حال ہے، زمانہ جاہلیت کا دورہ ہے۔ تو اس دور میں، عصر حاضر میں کیسے بچا جائے، کیسے تدابیر اختیار کی جائیں، اور کس طرح دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، یہ ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ زندگی بسر کرو بھائیوں کی طرح، معاملات کرو اجنبی بن کر، یعنی اس کی پوری کھود کرید کرنی چاہیے کہ یہ کیسا مال ہے، کیسا سامان ہے،
مجھے بیچ رہا ہے، اس کو دائیں بائیں سے دیکھ لوں، کپڑا ہے تو پورا فل اس کو دیکھیں، جانور خرید رہے ہو تو اس کو دیکھو، مکمل دھوکہ نہ کھاؤ۔ مومن نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ منافق لئیم اور کمینہ ہوتا ہے، مومن کریم اور شریف ہوتا ہے، لیکن بے وقوف نہیں ہوتا۔ سادہ ضرور ہوتا ہے لیکن بے عقل نہیں ہوتا، بے وقوف نہیں ہوتا۔ آج کل ایک اصطلاح چل رہی ہے، کوئی آدمی کہیں سے دھوکہ کھاتا ہے، پھر دھوکہ کھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں اللہ والا آدمی ہے۔ اللہ والا ہوتا تو دھوکہ کیوں کھاتا؟ اللہ والا ہوتا تو عقل ہوتی، دماغ ہوتا۔ ہاں، چشم پوشی سے کام لے دیتے ہیں کہ آنکھ بند کر لی، کوئی نہیں، کسی کا قصور معاف کر دیا، یہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی دھوکہ دے کے بھاگ جائے ان کو۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کو دھوکہ دینا نہیں چاہیے، دھوکہ کھانا نہیں چاہیے۔ عقل مند، دانا اور بینا ہونا چاہیے۔ بازار میں داخل ہو تو آنکھیں کھول کر جائے، کسی سے نقصان نہ کھائے۔ تو یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں اور دھوکہ کھائیں بھی نہیں، دھوکے کا سوچیں بھی نہیں۔ جو آدمی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کی نیت رکھتا ہے، اس کی زندگی میں کہیں خوشی نہیں آتی۔ اب آئیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کائنات میں افضل ترین، کامل ترین، انسانیت کے ماتھے کا جھومر، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو پیدا فرمایا اور ان کو اسوہ حسنہ اور نمونہ قرار دیا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کیا کبھی اللہ کے رسول نے آنکھیں بند کے بے کی معاملات کیے؟ ملک شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضور کی تجارت کا شہرہ ہوا کہ جانور کے عیبوں کو پہلے سے جان جاتے ہیں کہ فلاں فلاں عیوب اس جانور کے اندر موجود ہیں، لہٰذا اس کو ہم نہیں خریدتے، یا لیں گے تو کم قیمت پر لیں گے۔ یہ ہے ہمارے نبی، ہر ایک چیز کا علم، اس کی چھان بین، اس کی مکمل تفتیش اور تحقیق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اسی کی حضور نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، اسی کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک معاملہ تھا، کسی کے ساتھ کپڑے کی پارٹنرشپ تھی، کپڑے کا کاروبار تھا، جنتی کام ہے۔ اب پتہ نہیں جنتی ہے یا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، ورنہ ہے جنتی کام، کپڑے کا کام۔ اب تو پردے کی حفاظت نہیں ہے، کپڑے شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، عورتوں کا لباس ہے تو اتنی باریک کہ جسم نظر آ رہا ہے، سر کے دوپٹے ہیں ایسے باریک کہ بال نظر آ رہے ہیں، ایسے دوپٹے پہن کے نماز نہیں ہوتی۔ اس دوپٹے کا شریعت میں کوئی وجود نہیں، کوئی حکم نہیں کہ یہ دوپٹہ ہے۔ شریعت اس دوپٹے کو تسلیم نہیں کرتی جس سے بال نظر آ رہے ہوں، اس لباس کو لباس نہیں مانتی جس سے جسم نظر آ رہا ہو۔ اور وہ ان کپڑوں کو سینے کی کوئی ضرورت نہیں، جو اتنی چست سیے گئے کہ جسم کی بناوٹ ساری ظاہر ہو رہی ہے، جسم کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ عورت نے پہنا ہوا ایسا لباس پہننا، ننگا رہنا، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ اسی لیے شریعت کا احترام سیکھو، ایسے لباس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پارٹنرشپ تھی، ایک آدمی لے کر جاتا تھا، کپڑے بیچا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو اس سے قیمت آتی تھی وہ آپس میں تقسیم کیا کرتے تھے، نصف نصف، آدھا آدھا نفع۔ ایک کپڑا تھا جو عیبدار،
حضرت نے اس کپڑے کو دیکھا، فرمایا اس کپڑے کو نہیں بیچنا، اگر کہیں بیچنے کی ضرورت پڑے تو دوسرے آدمی کو اس کا عیب بتا دینا کہ اس میں فلاں عیب ہے، لہٰذا اس کی آگے مرضی، اس کو خریدے یا نہ خریدے، عیب بتا کے اس کو سستا بیچنا۔ اس نے کہا جی جناب۔ اب وہ گئے تجارت کے لیے، عیسائیوں کا ایک وفد جا رہا تھا، اس کو انہوں نے کپڑے بیچے اور وہ کپڑا بھی بیچ ڈالا، عیب یاد نہ رہا بتانا۔ جب آئے تو امام صاحب نے پوچھا کہ وہ کپڑے نہیں ہیں، فرمایا وہ تو بک چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا عیب بتایا تھا؟ کہا کہ حضرت بھول ہو گئی ہے۔ اسی وقت ان کا راستہ پوچھا کہ کس رخ کی طرف جا رہے تھے، اور گھوڑا دوڑایا، پیسے اٹھائے اور دوڑتے دوڑتے اس قافلے تک پہنچے۔ قافلے والوں کو روکا، کہا کہ آپ نے کپڑا لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں لیا ہے، یہ ہے کپڑا۔ فرمایا یہ کپڑا پھٹا ہوا ہے، اس میں عیب ہے، لہٰذا یہ لیں آپ اپنے پیسے، وہ کپڑے ہمیں واپس کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اب تو معاملات طے ہو چکے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اتنی دیانتدار کہ آپ وہ واپس کرنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کو دھوکہ دیں، وہ کافر بھی ہو تو ہم اس کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے امام صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی کھوٹے سکے دیے تھے، یہ لو اس کی اصل قیمت، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ جس مذہب میں اس قدر دیانتدار لوگ موجود ہیں، فرمایا کہ وہ مذہب ہم بصدق و دل اس کو قبول کرتے ہیں، بصر و چشم ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے سر پر، اپنی آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو برادران عزیز، آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات پر چلیں اور ان احکامات پر چل کر اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے اس بات کی، دھوکہ دینے سے کوئی عقل مند نہیں ہو جاتا۔ یہ عیاری تو ہو سکتی ہے، عقل مندی اور دانائی نہیں ہو سکتی۔ عیار ہے، شیطان ہے، خناس ہے، شرارت ہے یہ، لیکن اس کو عقل مندی نہیں کہہ سکتے کہ کھوٹی چیز بیچ کے آ گئے ہو تم تو بڑے عقل مند ہو گئے۔ یہ عقل مندی اور دانائی نہیں ہے، اس کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیطان بھی بڑا عقل مند تھا، لیکن وہ عقل مند ایسا نہیں، پاگل بیوقوف تھا۔ عقل ہوتی تو عقل سے کام لیتا۔ عیار جس کو کہتے ہیں، عیاری سے کام لیتا تھا۔ تو مسلمان کبھی بھی عیار نہیں ہوتا، مسلمان عقل مند اور دانا ہوتا ہے۔ دنیا کی کھوٹی دنیا کے لیے کبھی اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرتا۔ مومن وہ ہے۔ شریعت مطہرہ میں دیانتداری پر بہت زور دیا گیا، بہت زور دیا گیا۔ اوفو بالعہد، عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو، جو بات کرو پکی کرو، اس میں جھوٹ فریب دھوکہ دغا نہیں ہونا چاہیے۔ مشرکین وہاں رہ گئے تھے، مسلمان مدینہ منورہ میں آ چکے تھے، وہ مکہ میں رہ رہے تھے۔ کچھ عورتیں بھی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچ گئی۔ اب ان کے نکاح تھے مشرکین کے ساتھ۔ اب لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، فرمایا کہ مشرک عورتوں سے مشرک مردوں، اپنا مسلمان مردوں کا نکاح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مشرک مردوں کا مومن عورتوں کے ساتھ اور مشرک عورتوں کا مومن مردوں کے ساتھ باہمی
ان کا تعلق نہیں ہو سکتا نکاح کا۔ اب نکاح تو گیا ٹوٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق مہر واپس کروائے، فرمایا ان کو حق مہر ادا کرو، ہم کسی کا حق نہیں کھاتے۔ یہ ہے اسلام جو ہمیں اس طرح کی تعلیم دیتا ہے، نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ کھاؤ، آنکھیں بند نہ کرو، املاک جدا جدا رکھو۔ آج کل پہلے تو کوئی فرق نہیں ہوتا، سب اکٹھے چل رہا ہے، اور پھر جب جدا ہوا تو اس کا یوں بھیانک انجام ہوا کہ اب دیکھنے کے قابل نہیں ہے وہ اجتماعی نظام۔ اجتماعیت ہے بھائی، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں، ایک یہ سوچ رہا ہے میں زیادہ کھا جاؤں، وہ اپنی نیت میں ہے کہ میں زیادہ کھا رہا ہوں، بھائیوں کو پتہ نہیں ہے، اکٹھے چل رہے ہیں۔ خدا کا کرنا یوں ہوا، وہی خلاف شرع جو اتحاد تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ دانا و بینا ذات ہے، دونوں کی نیت کی سزا دیتی ہے۔ وہ جھوٹے آدمی کو، دھوکہ دینے والے کو اس کی سزا ملتی ہے، دغا فریب کرنے والا اس کو اپنی عقل مندی اور اپنی خصوصیات سمجھنے والے کو اس کی سزا ملتی ہے۔ لہذا املاک الگ الگ ہوں، باپ بیٹے کی جدا جدا پتہ چلے اس کی ملک کیا ہے، اس کی ملک کیا ہے، اس طرح کے معاملات ہوں۔ شریعت صاف ستھرے معاملات رکھتی ہے، شریعت کہتی ہے نکھرا ہوا نظام ہونا چاہیے، اس میں گٹ مٹ نہ ہو، خلط ملط نہ ہو، اختلاط نہ ہو، ایسا کہ کل کو سمجھ نہ آئے اس کا کیا حق ہے، میرا کیا حق۔ تو بہرحال دھوکہ دینے کی تو سوچنی ہی نہیں ہے۔ انگریز دور تھا، یہاں انہوں نے ایک جاسوس بھیجا تھا مسلمانوں کے ملک میں، کہا کہ جاؤ ان کو دیکھو کہ یہ کیا کرتے ہیں، ایسا کام جس کی وجہ سے ہم ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتے، شکست خوردہ ہو رہے ہیں، شکست در شکست در شکست۔ کیا خوبی ہے ان کے اندر؟ جاسوس آیا، ایک دکان سے سودا خریدا، اس مسلمان نے کہا مجھے چھوڑ دو، وہ سامنے بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، صبح سے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں گئے۔ اب وہ اس سے لینے کو چلا گیا، ہوٹل پہ کھانا کھانے لگا، ایک مسلمان کو نظر آیا کہ یہ مسافر ہے، اس نے اس کے پیسے ادا کر دیے۔ جب وہ کھانا کھا کے اٹھا تو انہوں نے کہا کہ وہ پیسے آپ کے مل گئے، آپ جائیں۔ اب وہ واپس گیا، جب اپنے آقاؤں سے کہنے لگا مسلمان، ایک مسلمان دوسرے کو نفع پہنچانے کے چکر میں ہے، ہر وقت وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے دوسرے کو نفع پہنچایا جائے، دوسرے کو ہماری طرف سے خیر پہنچے، اور جب تک مسلمانوں کے معاشرے میں نفع رسانی کا یہ نظام قائم ہے اس وقت تک تم ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، مسلمان کو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مسلمان دھوکہ نہیں دیتے ایک دوسرے کو۔ لیکن آج دیکھیں ہم، دودھ میں پانی، اور درزی جو ہے وہ کپڑا بچاؤ تحریک پر عمل کر رہا ہے، ادویات 2 نمبر تیار ہو رہی ہیں، ہمارے ملک اور قوم کے خادم اور قوم کے مسیحا ڈاکٹر حضرات، ان کو اپنی کمپنیوں سے ہے جو زیادہ مارجن دیتی ہے، ان کو اس سے نہیں کہ ہم ان کو اچھی دوائی دیں، اچھی کمپنی کی دوائی دیں، ہم بچائیں نہیں، اپنا پیسہ نہ بچائیں، مسلمان کی جان بچائیں، وہ اس کی فکر نہیں کرتے۔ سبزی والا گلی سڑی سبزی 2-3 دن پہلے سے کاٹی ہوئی سستی لے کر آتا ہے، آگے مہنگی بیچتا ہے۔ تو اس طرح کا جب نظام قائم ہوگا، ہر آدمی اپنے پیٹ اپنے وطن کے گرد چکر لگائے گا، تو پھر کبھی اس معاشرے میں خیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ دھوکہ نہ دو، نہ دھوکہ کھاؤ، یہ شریعت کی تعلیمات ہیں۔ تو اب آئیے میں آپ کو بتلاؤں وہ وظیفہ جس کے ذریعے سے بندہ دھوکے سے بچ جائے۔ جو آدمی
7 مرتبہ سورۃ العلق پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نقصان سے بچا لیتے ہیں۔ سفر میں جا رہا، سورۃ العلق کی تلاوت کی، اب امن سے گیا امن سے آیا، نہ اس کی جیب کٹ سکتی ہے، نہ دھوکہ ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے اس کا، اور دشمنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ 7 مرتبہ سورۃ العلق کی تلاوت۔ یہ وہ سورۃ العلق ہے جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، وہ سورۃ العلق ہے۔ اقرأ، اس کی ابتدائی آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات سب سے پہلی وحی اور سب سے آخر میں جو وحی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اور قرآن کی تدوین جب ہو رہی تھی، قرآن کو جمع کیا جا رہا تھا، لکھا جا رہا تھا، اس وقت سب سے آخر میں جو آیت درج ہوئی ہے وہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ یہ آیت مبارکہ سب سے اخیر میں قرآن مقدس کا حصہ بنی، یعنی قرآن مقدس تو نازل ہو چکا تھا، جب لکھی جا رہی تھی۔ یہ علماء کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے قرآن کو لکھا، ہمیں مرحمت فرمایا۔ ورنہ ایک بات آپ کو بتا دوں، قرآن پہ نہ زیر تھی، نہ زبر، نہ پیش۔ عربی لوگ ایسے الفاظ لکھتے تھے، زیر زبر پیش نہیں دیا کرتے تھے، شد مد سکون نہیں ہوتا تھا، اور اسی طرح نقطے بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ تا کے نقطے ہیں، یہ ذال کا ایک نقطہ ہے، یہ ثا کے 3 نقطے ہیں، یہ جیم ہے، یہ فلاں فلاں حروف، ان کے کوئی نقطے نہیں ہوا کرتے تھے، ایسے ہی لکھا کرتے تھے وہ عربی کو۔ اب آپ بتاؤ، اگر بغیر نقطوں کے اور بغیر حرکات کے زیر زبر پیش کے قرآن ہوتا تو ہم پڑھ سکتے ہم؟ کبھی بھی قرآن ہم نہ پڑھ سکتے۔ یہ کن کا احسان ہے؟ جنہوں نے امت مسلمہ پر احسان کیا۔ زیر زبر پیش، تا کے 2 نقطے، سا کے 3 نقطے، فا کا 1 نقطہ، قاف کے 2 نقطے، یہ کس نے لگائے؟ یہ علماء کرام کا احسان ہے تم پر۔ وہ علماء کرام جن کے بارے میں آج شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے اور ان سے اعتماد اٹھایا جا رہا ہے، ان علماء امت نے اس پر زیر زبر پیش لگائے، امت پر احسان کیا، اور نقطے لگائے، امت پر احسان کیا۔ علماء ہمارے خیرخواہ ہیں جنہوں نے زندگیاں صرف کی، دین پر محنت کی۔ تو بہرحال برادران عزیز، اس سورۃ مبارکہ کو، سورۃ العلق، جو سب سے پہلے نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، اے جبرائیل میں پڑھا ہوا نہیں، میں کیسے پڑھوں؟ اے محمد اقرأ، پڑھ لیجئے۔ فرمایا اے جبرائیل میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگایا، خوب دبایا، حضور کو تکلیف محسوس ہونے لگی، علوم منتقل کیے، فرمایا اے محمد اب پڑھیے۔ جب خوب کھینچ کر دبایا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ حضور نے پھر قرآن پڑھا، اور پھر پڑھا نہیں، پھر ساری کائنات کے معلم، حضور کی شان یہ ہے، تلمیذ خالق اور معلم مخلوق، خدا کے شاگرد ہیں، ساری کائنات کے انسانوں کے استاد ہیں، سب کو پڑھایا۔ پھر خود نہیں پڑھا،
سب کو پڑھایا، کائنات ششدر اور حیران کہ 40 سال گزر چکے، آج تک کسی استاذ کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیے محمد نے یہ علم کہاں سے آ رہا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ ان علوم میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ آئیے قرآن سے رہنمائی حاصل کیجئے۔ کیا بدقسمتی ہے، سر پر روٹیوں کا ایک بہت بڑا ٹوکرا اٹھایا ہوا اور بھوکا مر رہا ہے، اور دریا کے کنارے پر پڑا ہوا اور پیاسا مر رہا ہے۔ یہ بدقسمتی نہیں ہے ہماری؟ اتنی بڑی دولت، قرآن ایک سمندر موجود، رزق بھی اس میں ہے، خیریں بھی اس میں ہیں، برکتیں بھی اس میں، رحمتیں بھی اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کیجئے۔ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود ہم لینے کو تیار نہیں ہیں، ہماری اپنی بدقسمتی ہے۔ برادران عزیز، قرآن سے رہنمائی حاصل کیجئے، آئیے پڑھیے اور فوائد حاصل کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔